فرسٹائل ریڈیو سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام سات سمندر پار سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین جو ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور ناظرین جو ہمیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. پروگرام سنو سات سمندر پار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. یہ ہمارا پروگرام ہفتے میں ایک بار یعنی اتوار کے روز پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیار غیر میں رہنے والے اپنے پاکستانیوں اور کشمیریوں کا احوال آپ کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو غیر ملکی ہیں ہمارے احباب ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں. مختلف سفارتکاروں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، مختلف ملکوں میں مقیم شخصیات سے ہمارے گرد و پیش کی جو اقوام عالم کی صورتحال ہے اس پہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کرتے ہیں. تو آج پروگرام اسی مناسبت سے ہے، اور تازہ ترین رات کو ایران نے اسرائیل پہ فضائی میزائل حملہ ہوا ہے اور ڈرون حملہ ہوا ہے، اور اس پہ کافی کشیدگی خطے میں پیدا ہو گئی ہے. دفتر خارجہ پاکستان کا بیان بھی اس میں سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے بھی اس صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان ہمیشہ سے فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کا حامی رہا ہے، اور فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی جہریت پہ پاکستان کا بڑا ایک مضبوط موقف روز اول سے رہا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جس نے آج تک اور حقیقی معنوں میں پاکستان اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتا ہے. فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان ہمیشہ دامے درمے سخ میں کھڑا رہا ہے. تو آج اسی موضوع کی مناسبت سے مشرق وسطیٰ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ ہم نے گفتگو کے لیے رابطہ کیا ہے. ایران میں جہاں پہ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی سے وابستہ صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور وہاں اس وقت کیا حالات ہیں اسرائیل میں، اور اس حملے کے بعد کی صورتحال کیا ہے. اور یعنی اسرائیل نے جیسا کہ اعلان بھی کیا کہ وہ رد عمل بھی کر سکتا ہے، تو اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے. امیر علی جو سینئر صحافی ہیں تہران میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان سے ہم مختلف جو حالات حاضر ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ پاکستان ایران جو صورتحال ہے اور کیا اس پہ جو ہے نا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. امیر علی بڑے پرجوش حامی ہیں پاکستان ایران کے درمیان تعلقات کے. محترم امیر علی صاحب، ایران سے ہلو. جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا امیر علی صاحب، رات کو ایک بڑا زبردست فضائی حملہ ہوا ہے، اور اس میں یعنی میزائل اور ڈرون کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا باضابطہ ایران نے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے ایران اور اسرائیل اس طرح سے آمنے سامنے ہوئے ہیں. کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے، اور اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تفصیلات تقریباً سامنے آ چکی ہیں، اور ایران نے سب سے پہلے ڈرون طیارے بھیجے وہاں ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے. اس میں اسرائیل کا دفاعی نظام نہیں ہے، بلکہ اس علاقے میں امریکہ کا دفاعی نظام بھی جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ برطانیہ کا بھی ہے. تو اس دفاعی نظام کو ناکام بنانے کے لیے سینکڑوں ڈرون بھیجے گئے پہلے، تاکہ ان کا سسٹم ہے اس کو انگیج کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ بیلسٹک میزائل بھیجے گئے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم نظام، دفاعی نظام کے علاوہ جدید ترین ڈیفنس سسٹم ایرو 3 اسپیس بھی ایکٹیو کیا، تاہم نقصانات کو روکنے میں ناکام رہا. جی دیکھیے، اس میں اس وقت کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایرانیوں نے اسرائیل کے 2 ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے،
کے نزدیک نیویٹیم ایئر بیس ہے جہاں امریکی F-35 بھی کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں سے غزہ پر گزشتہ 6 ماہ سے بمباری کی جا رہی ہے. ایک تو اس کو نشانہ بنایا گیا، دوسرا جو ہے وہ خود غاصب صہیونی حکومت کے اعتراف کے مطابق جنوبی مقبوضہ فلسطین میں نقب کے علاقے میں رامون فضائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا اور جسے کافی نقصان پہنچا ہے. تو ایرانی جو حکام ہیں ان کے مطابق ہم نے کسی پبلک پلیس کو نشانہ نہیں بنایا ہے، عوام کو اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا ہے، بلکہ فوجی مراکز کو ہم نے نشانہ بنایا ہے تاکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا سکے اور اسرائیل کو جو ہے وہ تنبیہ کی جا سکے، اسرائیل کو سزا دی جا سکے. تو یہ مختصر صورتحال ہے اس وقت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. جی اچھا امیر علی صاحب، شام میں جو ایرانی جو ہے نا اہداف ہیں ان کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور ایران نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور اسرائیل بھی اس حملے کے لیے جو ہے نا وہ کافی تیار تھا اور مسلسل میڈیا میں اس کی باتیں ہو رہی تھی اور امریکہ نے بھی اس پہ اپنا ایک رد عمل پیش جو ہے نا وہ کیا تھا. تو آپ کیا سمجھیں کہ یہ وہ اس واقعے کے جواب تک محدود رہے گا یا یہ جنگ مزید بھی بڑھ سکتی ہے؟ اس وقت جو ایرانی حکام ہیں ان کے بیان کے مطابق ایرانیوں نے فی الحال جو ہے اسرائیل کو سزا دی ہے، اس واقعے کی سزا دی ہے جو شام میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور اگر اسرائیل ایران کو ریٹیلیٹ نہیں کرتا ہے تو ایرانیوں نے کہا کہ ہم مزید حملے نہیں کریں گے، لیکن اس بات کے ابھی امکانات ہیں کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا اور کہیں نہ کہیں نشانہ بنائے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے تو غزہ کے حساب سے آپ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کی کئی لحاظ سے کمک جو ہے غزہ کے عوام کے لیے جاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ یمن میں جو حوثی انصار اللہ ہے وہ مسلسل جو آپ نے باب المندب ہے اسے بند کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ اسرائیلی جہازوں کو جانے سے روک رہے ہیں. اسی طرح لبنان کی حزب اللہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسرائیل کے شمالی علاقوں کو. تو اس کے علاوہ یہ خبریں بھی ہیں کہ ایران اسمگل کر رہا ہے اسلحہ، وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے اسلحہ جو بھیج رہا ہے کچھ مختلف علاقوں میں، جیسے غرب اردن کا جو علاقہ ہے اس وہاں پر، اور اگر مجھے غزہ کے بارے میں تو اس وقت رپورٹ نہیں ہے لیکن ماضی میں ایران نے وہاں اسلحہ بھی بھیجا ہے اور مالی مدد بھی کی ہے. تو یہ سب رپورٹیں آتی رہی ہیں اور اب بھی آ رہی ہیں. مختلف طریقوں سے ایران غزہ کے عوام کی مدد کر رہا ہے، لیکن براہ راست اس وقت غزہ کے سلسلے میں ایران نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ ہم غزہ کے حوالے سے ڈائریکٹ کوئی اسرائیل پہ حملہ کریں گے. جی اچھا امیر علی صاحب، کیا دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایران پہلے ہی بہت سارے پابندیوں کا شکار ہے. ظاہر ہے ایران کی بہت سی چیزیں دنیا میں اس وقت عالمی طاقتوں کو کھٹکتی بھی ہیں. ایران کے عوام کا کیا جذبہ ہے، وہاں کی حکومت، وہاں کا میڈیا، اور کیا ان کے جذبات ہیں اس واقعے کے فوراً بعد؟ دیکھیے یہ طے ہے کہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے، جو کچھ بھی غزہ میں کر رہا ہے، وہ ہر انسانیت سوز مظالم جو وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ ہر انسان اس کی مذمت کر رہا ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. اور جو مظالم ہو رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں، وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ، اس کو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کے دل، اس کے جو وہ دل جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں غم سے اور اندوہ سے. تو یہ ایران جو ہے وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ ایرانی عوام بھی ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مظالم روکے جائیں، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ جو ایرانیوں کے نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پہ دباؤ بڑھایا جائے. ایران کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پہ دباؤ رکھنا ہے، اور خود حماس کی بھی یہی پالیسی ہے کہ اسرائیل سے جو ہے اگر آپ مطالبات اپنے منوانا چاہتے ہیں تو وہ مذاکرات جو ہے صرف ٹیبل پہ جو ہے خالی خولی آپ بغیر کسی دباؤ کے آپ ٹیبل پہ جائیں گے مذاکرات کے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو مذاکرات میں کامیابی کے لیے آپ کو دباؤ بھی برقرار رکھنا ہے. تو ایران کی بھی پالیسی یہ ہے، حماس کی بھی پالیسی یہ ہے کہ مختلف ذریعوں سے اسرائیل پہ دباؤ رکھا جائے اور
فروری پہ جو شہید ہوئے وہ بھی وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ میٹنگ میں تھے اور فلسطینیوں کے ساتھ مسلسل ان کا رابطہ ہے. فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی مسلسل جو ہے وہ چینلز ہیں ان کے وہاں لبنان میں بھی اور شام میں بھی, اور وہاں پر یہ لوگ ایکٹیو ہیں اسرائیل پر دباؤ رکھنے کے لیے. تو اب یہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے اسرائیل سے مطالبات منوانے کے لیے, ورنہ اسرائیل جو ہے وہ خالی بات چیت کے ذریعے اور محبت سے, پیار محبت سے وہ فلسطینیوں کے حقوق دینے والا نہیں ہے. جی اچھا امیر علی صاحب, آپ صحافی ہیں, دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں, اور آپ کی بڑی نگاہ رہتی ہے مشرق وسطیٰ کے حالات پہ. اگر اسرائیل یا امریکہ اس پہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے ایران کی طرف, ٹھیک ہے, شام پہ انہوں نے ایرانی کر دیا, میرے خیال میں قصہ تمام ہو گیا. اگر اب رد عمل آتا ہے تو آپ بطور دفاعی تجزیہ نگار کس طرح سے دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حالات کو؟ دیکھیے, اگر امریکہ سائیڈ لائن چلا جاتا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے ایران کے خلاف کسی حملے میں, تو ممکن ہے کہ اسرائیل بھی حملہ نہ کرے اگر امریکہ ساتھ نہ دے اس کا. یہ اس کے امکانات جو ہیں موجود ہیں, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا اس علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں اس علاقے میں مشرق وسطیٰ میں, وہ سب اسلامی ممالک میں ہیں اور وہ ایران کے بہت نزدیک ہیں, اور ایران جو ہے وہ بڑے آسانی سے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یعنی وہ 1200 کلومیٹر دور نہیں ہے, وہ جیسے اسرائیل ایران سے 1200 کلومیٹر دور ہے ویسے یہ اڈے ایران سے دور نہیں ہے, یہ بہت نزدیک ہے. اور ایران کو جو ہے وہ اتنے پاپڑ بیلنے نہیں پڑیں گے جتنا اسرائیل کو مارنے کے لیے ایران کو پاپڑ بیلنے پڑے, ان کا دفاعی نظام انگیج کرنا پڑا, یہ سارے یہ جو ہے سارے مسائل کھڑے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایران کے لیے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا بہت آسان ہے, جو ایران کے بالکل قریب ہے, اور وہ تقریباً کم از کم 13-14 اڈے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں بالکل. اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ, اور پھر امریکہ کے بحری جہاز بھی دریا وہاں پہ سمندروں میں ہیں, جنگی جہاز, اور ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو یقیناً ایران نے امریکہ کو کہہ دیا پہلے سے کہ اگر تم سائڈ میں چلے جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر تم سائڈ میں نہ گئے تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوگا علاقے میں. اور یہ امریکہ بھی اس چیز کو جانتا ہے, اور پھر وہ مسئلہ پھر وہ اسرائیل سے نکل کے پھر وہ علاقے میں آ جائے گا. جنگ جو ہے وہ علاقے میں پھیل سکتی ہے, جو کہ تیل کی جو ہے وہ برآمدات ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے, رک سکتی ہے. وہ ایران نے جو کل ایک جہاز پہ تجارتی جہاز پہ قبضہ کیا, اسرائیلی تجارتی جہاز پہ, وہ یہی دکھانے کے لیے ہے کہ ہم اس علاقے میں ہمارا کنٹرول ہے, اور اگر ہم چاہیں گے, اگر ہمیں جو ہے وہ پریشان کیا گیا, ہم پہ حملہ کیا گیا, تو ہم جو ہے وہ تیل کی برآمدات کو اور تجارتی جہاز کو یہاں سے گزرنے سے روک سکتے. جی اچھا امیر علی صاحب, آخر میں آپ سے پوچھوں گا, ظاہر ہے پاکستان اور ایران دو اسلامی ملک ہیں, ٹھیک ہے, کچھ مسائل بھی درپیش رہتے ہیں. ایران پاکستان سرحد میں دونوں طرف دہشت گردوں کی موجودگی کی وجہ سے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, پاکستان میں بھی بہت عرصہ رہے ہیں اور پاکستانی امور میں بڑی دلچسپی ہے, پاکستان ایران دوستی کے بڑے پرجوش حامی بھی ہیں آپ, تو مستقبل میں کس طرح کے تعلقات دیکھتے ہیں جہاں پہ مثلا ایک وہ گیس پائپ لائن کا کام بھی کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے اور پاکستان نے اس پہ بھی پازیٹیو اسٹیپ اٹھائے ہیں اس عرصے میں, تو آپ تعلقات کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور ایران کے مستقبل میں, دو اسلامی برادر ملکوں کے؟ دیکھیے, میں بہت یہ آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ایران اور پاکستان ایک ہی ہے. یہ ان کی جو ہے ان کے مفادات ایک ہی ہیں, ان کے مسائل ایک ہی ہیں, ان کا کلچر ایک ہے, ان کے تاریخ ان کی ایک ہے. اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں اور بگڑیں. تو یقیناً ان خراب حالات سے دونوں کو نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں, دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو دونوں کو ہے, اور یہ دونوں کے تعاون سے ہی یہ ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح اقتصادی جو مسائل ہیں دونوں کو, معاشی مسائل ہیں, ایران میں جو خاص طور پہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے جو مسائل ہیں, اور پاکستان میں بھی جو اپنے معاشی مسائل ہیں, اقتصادی مسائل ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ, یہ بھی آپس کی تجارت سے جو ہے وہ دونوں حل کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے تعلقات میں خرابی ہو, کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی ان کا بنیادی کوئی تنازع نہیں ہے. بھائی جب دو ملک میں کوئی تنازع کسی بات پہ نہیں ہے تو پھر وہ تعلقات خراب کیوں ہوں؟
یقیناً تعلقات میں بہتری کیوں نہ آئے؟ جی یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی امیر علی صاحب، چونکہ ہمارا یہ چینل ہے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے، بہت بڑی ویورشپ ہے، میں فائدہ اٹھاؤں گا آپ کی موجودگی سے. کیا سوچتے ہیں ایران کے عوام پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے دیکھیے کشمیر کو علامہ اقبال نے ایران صغیر کہا تھا، آپ جانتے ہیں. جی اور اس کشمیر کے ایران کے ماضی میں بہت تاریخی قریبی تعلقات رہے ہیں، اور ان کا کلچر، ان کا جو ہے وہ ان کے نظریات اور ان کا جو ہے وہ آئیڈیالوجی بہت قریب رہی ہے. اور ایران سے علماء وہاں جاتے رہے ہیں کشمیر میں اور ماضی میں، اور انہوں نے وہاں تبلیغ دین کیا ہے اور اسلام پھیلایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کشمیری جو ہے وہ دینی لحاظ سے جو ہے وہ ایران کے بہت نزدیک ہے، اور ایرانی بھی جو ہے وہ کشمیریوں کو بہت چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جد امجد تھے وہ بھی کشمیری تھے. تو ایرانیوں کی اور پھر کشمیریوں کے ساتھ جو ہے جو مسائل رہے ہیں اس پہ بھی ایرانیوں نے واضح ہمیشہ سے موقف اختیار کیا ہے. اس علاقے کی ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ ہم مل کے آپس میں ہاتھ ڈالیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور محبت اور بھائی چارے سے رہیں، اور اپنے مشترکہ دشمنوں کے جو ریشہ دوانیاں ہیں ان سے ہوشیار رہیں. جی بہت شکریہ امیر علی صاحب، تہران سے آپ نے ہمیں جو ہے نا جوائن کیا اور تازہ ترین حالات سے بھی آگاہ کیا، اور پاکستان، ایران اور کشمیریوں کے درمیان خیر سگالی اور نیک جذبات کا بھی جو ہے نا اظہار کیا. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کے رابطے کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود تھے تہران سے سینئر صحافی، ایران کی سرکاری جو ہماری خبر رساں ادارہ ہے اس سے وابستہ امیر علی. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تازہ ترین حالات پہ بات چیت کی اور بتایا کہ اس وقت وہاں مشرق وسطیٰ کے حالات کیا ہیں، اور اسرائیل نے جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو کشیدگی ہے ایران کی، اس کے تازہ ترین بالکل موجودہ ایک جو حالات ہیں اس سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایران اور کشمیر اور پاکستان کے درمیان تاریخی رشتے، محبت، بھائی چارہ، دو اسلامی ملکوں کے درمیان جو رشتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بات چیت کی. یقیناً اقبال نے کشمیر کو ایران صغیر کہا تھا، اور کشمیر میں اشاعت اسلام میں ایران سے مبلغین کا بڑا کردار رہا ہے. امیر کبیر، سید علی حمدانی جیسی شخصیات انہوں نے کشمیر میں اسلام کی ترویج کی، اور کشمیری اور فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں. یقیناً پاک ایران تعلقات جو ہے نا نشیب و فراز کی جانب محبت، بھائی چارے کی ایک جو ہے نا ایک اس میں پروئے ہوئے ہیں، اور یقیناً دو اسلامی ملکوں کے درمیان تعلقات وقت کے ساتھ بڑھیں گے. اللہ کرے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم ہو اور اسرائیل کو احساس ہو کہ فلسطین میں جو مظالم کر رہا ہے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو جو وہ دبا رہا ہے وہ غلط ہے، ناجائز ہے، اور فلسطینیوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ آزاد ریاست کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سنو سات سمندر پار کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی اتوار کو نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.